السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو زوفی ٹی وی۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو جس گیم کے بارے میں ہے، اسے دیکھنے کے بعد اگر آپ خود یہ گیم کھیلتے ہیں تو اسے کھیلنا چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ کے گھر میں سے یا آپ کے قریب کوئی بچہ اس گیم کو کھیلتا ہے تو آپ اسے بھی ضرور اس گیم کو کھیلنے سے منع کریں گے۔ تو فرینڈز، یہ ویڈیو ہے گرینڈ تھیفٹ آٹو ویڈیو گیم کے بارے میں۔ یہ ایک ایکشن ایڈونچر ویڈیو گیم ہے جسے دو برٹش گیم ڈیولپرز ڈیوڈ جون اور مائک ڈیلی نے راکسٹار گیم کے بینر تلے تخلیق کیا گیا۔ امریکہ میں گاڑی چوری کرنے والے کے لیے لفظ گرینڈ تھیفٹ آٹو یوز ہوتا ہے، اور اسی لیے اس گیم کا نیم بھی یہی رکھا گیا۔ اس گیم کو ڈی ایم اے ڈیزائن کمپنی نے پہلی بار 1997 میں لانچ کیا۔ اس گیم کی کوالٹی اور استعمال محدود تھا کیونکہ یہ 2D یونیورس گرافکس میں دستیاب تھی۔ جی فرینڈز، 2014 تک اس گیم کو اپ گریڈ کر لیا گیا اور اس کے مزید 11 پارٹس بنا دیے گئے ہیں، جن میں سے GTA 3 سب سے زیادہ فیمس ہوئی ہے کیونکہ یہ 3D گرافکس میں اویلیبل تھی۔ فرینڈز، GTA اس وقت ورلڈ فیمس گیم بن چکی ہے جسے 250 ملین لوگ کھیل چکے ہیں۔ 2006 میں اسے ورلڈ 4th فیمس گیم کا اعزاز بھی دیا گیا۔ اس گیم کو کھیلتے ہوئے فری ہینڈ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گیم کھیلنے میں اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن فرینڈز، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس گیم کے نقصان بھی بہت ہیں۔ اس گیم کو مائنڈ پروگرامنگ ہتھیار کے طور پر تیار کیا گیا ہے تاکہ عام لوگوں کو جرائم پر اکسایا جائے اور ڈیفرنٹ کرائمز کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس سکھائی جا سکیں۔ جیسے جیسے کرائم کرنے میں آپ مہارت حاصل کرتے جاتے ہیں، ویسے ہی گیم میں آپ کا لیول بھی اپ ہوتا جاتا ہے۔ دوستو، چونکہ اس گیم میں کھیلنے والے کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ بار بار گیم کھیلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس گیم کو اتنی زیادہ کھیلنے سے ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، اور جب یہ گیم کھیلنے والا حقیقی دنیا میں واپس لوٹتا ہے تو وہ حقیقی دنیا میں بھی اس گیم میں کرائم کرنے کے سکھائے گئے طریقوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح بچے بچپن سے ہی جرائم کی تربیت حاصل کرتے ہیں اور ان کو بالکل ہی معمولی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جرائم کرنے کے اور انہیں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس گیم میں جوئے، شراب کے اڈے اور نیم برہنہ لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے دماغ پر بہت ہی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس گیم میں جگہ جگہ عجیب طرح کے نشانات بنے بھی دکھائے جاتے ہیں، جنہیں عام طور پر ایلومیناٹی یا دوسرے شیطانی نشانات سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح شیطانی تعلیمات جدید طریقے سے گھر گھر میں پہنچائی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ فرینڈز، ہم جانتے ہیں کہ بچوں کا دماغ معصوم ہوتا ہے، اور کیونکہ بچے بالکل ہی امیچور ہوتے ہیں تو وہ ایسی گیمز کھیلنے کے لیے گھر والوں کے منع کرنے پر باغی ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرینڈز، میں نے جو آپ کو اس گیم کے نقصانات اور اس کی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے، تو امید ہے اب سے آپ بھی اگر یہ گیم کھیلتے ہیں تو اسے دوبارہ کھیلنا نہیں چاہیں گے، یا ہے آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا آپ کا قریبی دوست بھی اس گیم کو کھیلتا ہے تو آپ اسے ضرور منع کریں گے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو گیمز ہماری اخلاقیات کو خراب کر سکتی ہیں اور ہمارے لیے برائیوں کو بالکل ہی عام بنا سکتی ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن کے بارے میں جان سکیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے۔ اللہ حافظ۔